مجھے یاد ہے کہ جب میں سرجیکل اسٹرائک پروگرام کیا کرتا تھا تو اس کے اوپر بھی سیریل نمبر ہوتا تھا، تو غالباً 70 کراس کرنے کے بعد میں رک گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کی سینچری پوری نہیں کی تھی، اور غالباً اس کی وجہ یہ تھی، یہ الگ بات ہے کہ فیس بک پر میں کالرز نہیں لیتا تھا، بلکہ ای میلز کے ذریعے میرے پاس سوالات آتے تھے، اور ان میں سے میں کچھ سوالات کو منتخب کرتا تھا، اور بعض مرتبہ سوالات لائیو چیٹ سے لے لیا کرتا تھا۔ پھر یہ ہوا کہ اسٹریم یارڈ کا زمانہ آیا، اور میں نے دیکھا کہ بہت سے یوٹیوبرز لائیو کالر لے رہے ہیں، تو پتا چلا کہ بھئی اسٹریم یارڈ کی برکت ہے یہ۔ صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس اچیومنٹ پہ، یہ بہت بڑی بات ہے صاحب، کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ 3 جنوری 2022 کو آپ نے اپنا پہلا لائیو کیو این اے ایپیسوڈ 1 سٹارٹ کیا کہ ایک وقت تھا کہ مفتی صاحب شروع میں ایک دم جب آپ نے شاید 2018 وغیرہ کی بات ہوگی، یاد ہے حضرت آڈینس تقریباً 50 یا 100 کے قریب ہوگی، اور اس کے اندر کوئی لائیو آتا بھی نہیں تھا۔ ماشاء اللہ مبارک ہو آپ کو، 100 پہنچنے پہ آپ سینکڑا پورا ہوا۔ یہ تو وہ سینکڑا ہے کہ جہاں سے گنتی شروع ہوئی تھی، اور آپ کے ریکارڈ جو ہیں وہ آپ نے اس ٹائم لکھنے شروع کیے کہ جب کافی سارے ریکارڈ بن چکے تھے، تو یہ بیچ سے شروع ہوا ہے۔ تو اللہ کامیاب کر۔ اس راستے میں آنے کی جو بنیادی وجہ بنی ہے وہ خود میرے اسٹوڈنٹس رہے ہیں۔ غالباً ہائی اسکول جنہوں نے امریکہ میں کیا ہوا تھا، تو انہوں نے کچھ سوالات مجھ سے پوچھے، اور مجھے لگا کہ ان سوالات کے جوابات تلاش کرنے بہت ضروری ہیں۔ جب وہ سوالات بڑھتے گئے تو میں نے کتاب بند کر دی۔ تھینکس ٹو انڈین میڈیا ٹرپل طلاق کا ایشو شروع ہوا، یہ غالباً 2017 کی بات ہے، اور ایسا لگا کہ انڈین ٹی وی نیوز چینلز کے اوپر سوائے اس کے کوئی دوسرا مدعا تھا ہی نہیں کہ اسلام میں فلاں بات غلط ہے، اسلام میں فلاں چیز غلط ہے، اور غالباً وہ پہلی ویڈیو تھی کہ جس کے ویوز 50,000 تھے فیس بک پر، اور یوٹیوب پر بھی شاید 4-5 ہزار رہے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو ڈالی تو وہ بھی مشہور ہوئی، اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج کی اس سٹریم میں 100ویں ایپیسوڈ میں آپ سبھی حضرات کا استقبال ہے، اور کبھی کبھار ایسا لگتا ہے کہ یہ سفر کافی عرصے سے جاری ہے، اور کبھی ایسا لگتا ہے کہ بڑی تیزی کے ساتھ طے ہو رہا ہے۔ تو وقت گزرتے ویسے دیر نہیں لگتی ہے۔ جب پہلی اسٹریم شروع کی ہوگی تو اس وقت کیا خیال رہا ہوگا ذہن میں، اس وقت تو اندازہ نہیں تھا، لیکن اتنا ضرور رہا ہوگا کہ انشاءاللہ اس کو تسلسل کے ساتھ کنٹینیوسلی کرنا ہے، اور لیکن بہرحال آج 100 تک پہنچے ہیں، اب دیکھیں کب 1000 تک پہنچیں گے۔ مجھے یاد ہے کہ جب میں سرجیکل اسٹرائک پروگرام کیا کرتا تھا تو اس کے اوپر بھی سیریل نمبر ہوتا تھا، تو غالباً 70 کراس کرنے کے بعد میں رک گیا تھا، اور اس کے بعد میں نے اس کی سینچری پوری نہیں کی تھی، اور غالباً اس کی وجہ یہ تھی کہ خیر کچھ انٹرنل ریزنز تھے، جو ایکسٹرنل ریزنز تھے وہ یہ تھے کہ مجھے اس پروگرام میں کوئی ایسا فائدہ علمی نہ تو اپنا اور نہ ہی آڈینس کا نظر آ رہا تھا۔ آخر میں چل کر وہ کچھ ایسا نیم سیاسی اور ملی مسائل سے ریلیٹڈ ہو گیا تھا کہ اس میں زیادہ سے زیادہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی فلاں کو بلا لو، اس سے پوچھ لو کہ وہ پارلیمنٹ میں اس نے کیا کہا، فلاں کو بلا لو، اس سے پوچھو کہ اس نے جلسے میں کیا کہا۔ تو ایک ملی سیاست کے ارد گرد وہ پروگرام گھومنے لگا تھا، اور اس سے میں سمجھتا تھا کہ کسی کا علمی فائدہ نہیں ہے، اس لیے میں نے اس پروگرام کو روک دیا۔ یہ بنیادی وجہ تھی۔ پھر اس کو روکنے کے بعد اپنا
مختلف موضوعات کے اوپر ویڈیوز کا اور اسی طریقے سے فیس بک کے اوپر سوال و جواب کا سلسلہ جاری رہا. یہ الگ بات ہے کہ فیس بک پر میں کالرز نہیں لیتا تھا بلکہ ای میلز کے ذریعے میرے پاس سوالات آتے تھے اور ان میں سے میں کچھ سوالات کو منتخب کرتا تھا اور بعض مرتبہ سوالات لائیو چیٹ سے لے لیا کرتا تھا. پھر یہ ہوا کہ اسٹریم یارڈ کا زمانہ آیا اور میں نے دیکھا کہ بہت سے یوٹیوبرز لائیو کالر لے رہے ہیں تو پتہ چلا کہ بھائی اسٹریم یارڈ کی برکت ہے یہ, تو ہم نے بھی اس کو سبسکرائب کیا اور یوں یہ لائیو کیو این اے یوٹیوب اینڈ فیس بک کے جو انٹریکٹیو لائیو کیو این اے ہے اس کا سلسلہ شروع ہوا. میں نے تو کوئی تحقیق نہیں کی تھی, میرے ساتھ سٹیج پر بیک سٹیج پر اب آ گئے ہیں سٹیج پر ایک نالج اسلام صاحب ہیں, عاطف ریان صاحب ہیں اور مفتی عبداللہ منہاج صاحب بھی ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, کیا حال چال ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب اور تمام باقی احباب, مفتی عبداللہ منہاج, عاطف بھائی, تمام ناظرین کو میری طرف سے سلام. ابو صاحب بہت بہت مبارک ہو آپ کو اس اچیومنٹ پہ, یہ بہت بڑی بات ہے صاحب, کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ابھی کہ 3 جنوری 2022 کو آپ نے اپنا پہلا لائیو کیو این اے ایپیسوڈ 1 سٹارٹ کیا. ابھی میں جسٹ وہی دیکھ رہا تھا تو میں نے سوچا یہ بات اچھی ہوگی. اور 31 مارچ 2022 کو ہم سب نے آپ کو اس سفر میں جو ہے نا وہ جوائن کیا اور پہلی جو گرینڈ سٹریم ہے اس کا جو ہے وہ انوگرل سٹریم سٹارٹ ہوئی. تو وہ سب بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے ہمیں بھی اس سفر کا جو ہے وہ حصہ بننے کے لائق سمجھا. اور بس اتنا ہی کہوں گا, اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ کنٹینیوسلی یہ چلتا رہے یہ سلسلہ. آمین ثم آمین. جی مفتی عبداللہ منہاج صاحب, کیا حال چال ہے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے ہوں گے حضرت؟ الحمدللہ الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے کہ یہ سلسلہ 100 تک پہنچ گیا. اللہ تعالیٰ اس کو اور آگے تک بڑھائے. اور مختلف اسٹریمنگ تو ہوتی رہی لیکن خاص اس موضوع پر یہ سلسلہ شروع ہوا اور الحمدللہ 100 تک پہنچا ہے. اور جیسا کہ انہوں نے کہا کہ بہت خوشی کی چیز ہے کہ ایک وقت تھا کہ مفتی صاحب شروع میں ایک دم جب آپ نے شاید 2018 وغیرہ کی بات ہوگی, تفسیر وغیرہ آپ کرتے تھے خصوصاً رمضان کے اندر, اور اسٹریم یارڈ پر آپ نے یہ شروع کیا تھا. اور وہاں پر آپ نے ایک دن اعلان یہ کیا تھا کہ ہم تحفظ الملائدہ جیسا کوئی کورس شروع کرنا چاہتے ہیں. اور وہاں اس وقت یاد ہے حضرت, آڈینس تقریباً 50 یا 100 کے قریب ہوگی اور اس کے اندر کوئی لائیو آتا بھی نہیں تھا. لیکن پھر بھی آج میں نے دیکھا کہ کمنٹس کے اندر جو سوال آتے تھے الحمدللہ ان کا بالکل وثوق کے ساتھ اور بالکل ڈیٹیل کے ساتھ آپ جواب دیا کرتے تھے. اور وہاں پر ایک کو بھی اگر اوپر لینا ہوتا تو تھوڑا ہوتا تھا کہ ایکسپیرینس نہ ہونے کی وجہ سے پھر بات لمبی ہو جاتی تھی. لیکن وہ سلسلہ چلتا رہا تفسیر سے, پھر آگے بات یہاں پر آئی تو الحمدللہ یہ اتنا بہترین سلسلہ بن گیا کہ اب نکالنا پڑتا ہے کئی لوگوں کو کہ بھائی آپ سے بات نہیں ہو سکتی ہے. شروعات جب کرتا ہے آدمی تو مفتی صاحب کی کوئی شروعات کو دیکھے سمجھ میں آئے گا, حضرت بھی اکیلے ہی تھے اپنے سفر کے اندر, پھر دھیرے جڑتے گئے لوگ. آج ماشاءاللہ اتنے سارے لوگ ہیں کہ اب ہم لوگ ابھی اگر جڑنا چاہے تو نمبر لگانا پڑتا ہے. تو اگر کوئی بھی حضرت ترقی کرنا چاہتا ہے حضرت مفتی صاحب کی اس وقت کی پوزیشن کو دیکھے گا کہ ماشاءاللہ 500-600 لوگ 5-10 منٹ کے اندر لائیو ہیں, تو چلو ہم بھی کل سے شروع کرتے ہیں دین کی خدمت, ہم کو بھی 1000 لوگ سننے لگ جائیں گے. تو یہ آپ کے لیے تھوڑا مشکل ہو جائے گا. تھوڑا سا پیچھے جا کے شروعاتی دور کو دیکھیں گے تو کے لیے شروع کرنا پڑتا ہے سفر کو. اور وہاں پر ماشاءاللہ حضرت کا علم تو وہی تھا, اس علم سے فیضیاب ہونے والے لوگ کم تھے. الحمدللہ بہت سارے لوگ اللہ نے پیدا کر دیا. اللہ تعالیٰ اور لوگوں کو پیدا کرے اور آپ کے علم سے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو خوب فائدہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اس میں مصعب ایک بات اور ایڈ کروں کہ جسٹ ابھی کیونکہ لوگ ماشاءاللہ سے کیونکہ وہ ریگارڈ بھی کرتے ہیں, ابھی میں ایک بھائی کی ٹویٹر پہ ٹویٹ دیکھا تھا آج کی اسٹریم کے ریلیٹڈ, تو انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا کہ مفتی یاسین ندیم الواجدی صاحب کی جو اسٹریم ہے اس کا ایوریج ٹائم 3 گھنٹے کا ہے. تو اگر آپ 3 ملٹیپلائی بائی 100 کریں تو اٹس 300 آورز آف کنٹینیوس دعویٰ, جس میں تفسیر کے بارے میں بات ہے, حدیث کے بارے میں بات ہے, جس میں علم الکلام کے بارے میں بات ہے, جس میں مطلب جو دینی اور جو دنیائی نالجز ہیں, علم ہے, ان کے بارے میں بات ہے. تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ میں اس لحاظ سے بھی مانتا ہوں کہ 300 hours of work, I guess it's equivalent to almost 50-60 books. تو بہت ماشاءاللہ سے اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو استقامت دے, آپ کو اجر دے. بہت مبارک ہو. جی ماشاءاللہ مبارک ہو آپ کو. 100 پہنچنے پہ آپ سینکڑا پورا ہوا. یہ تو وہ سینکڑا ہے کہ جہاں سے گنتی شروع ہوئی تھی. اصل میں جو کھلاڑی ہوتے ہیں جب وہ مہان بننے جاتے ہیں تو لوگ اپنے آپ ہی ان کے ریکارڈز جو ہے وہ لکھنا شروع کر دیتے ہیں. اور آپ کے ریکارڈ جو ہیں وہ آپ نے اس ٹائم لکھنے شروع کیے کہ جب کافی سارے ریکارڈ بن چکے تھے.
तो ये बीच से शुरू हुआ है। तो अल्लाह कामयाब करे। और हजरत एक वाकया आज मैं भी बयान करूंगा। आपने जब से शायद पहला जो आपका यूट्यूब लाइव था, मैं तब से यूट्यूब पे आपके साथ हूँ। उससे पहले जब आप मेल पे सवाल लेते थे और फेसबुक वगैरह इन चीज़ों पे लाइव आते थे तो जवाब देते थे जो मेल में है, तो हजरत वो आपसे तब से जुड़े हुए हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जुड़े हैं, और अल्लाह से दुआ है कि आखिरी दम तक जुड़े रहें। उस टाइम मैंने आपसे एक सवाल किया था कि रूह के ताल्लुक से, लेकिन वो मेल पे सवाल हुआ था, तो आपने वहाँ से मुझे पूछा था कि ये किसका ये कहना है कि जो रूह है वो एक अलग ही चीज़ है, और फरिश्तों को जो है हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम को रूह नहीं कहा गया है कुरान में। तो मैं जवाब तो नहीं दे पाया था, तो अभी तक मेरा वो सवाल हजरत पेंडिंग पे है। तो आज 100 उसे पेंडिंग ही में रहने दे। जब उसको 100 सदियां बीत गई है पेंडिंग रहते हुए, तो क्या जरूरत है उसको जमीन पे लाने की। तो एक तो वहां से मुझे याद है आपके साथ जुड़ना। दूसरा, आज जो 100 आपकी स्ट्रीम हुई है, तो आज मैं भी अपने लिए नया हेडफोन खरीद के लाया हूँ। तो अब ये भी एक यादगार हो गई मेरे लिए कि हजरत की 100वीं स्ट्रीम पे जो है मैं नया हेडफोन लाया था। तो अल्लाह कबूल करे, आगे ये 100,000 तक पहुंचे और उससे भी आगे पहुंचे। आमीन। देखिए, मैंने अच्छा, शायद किसी आतिफ भाई मौके प्लीज प्राइवेट मैसेज जी, चेक करने हैं। सॉरी मुस्तफा जी, कंटिन्यू। जी, मैंने गालिबन किसी मौके पर जिक्र भी किया था कि इस सफर का आगाज कैसे हुआ। चीजें और जो इवेंट्स होते हैं, वाकयात इंसान की जिंदगी में, वो प्री प्लान नहीं होते हैं, बल्कि ये इत्तेफाकी हादसात होते हैं एक इंसान के नुक्ता नजर से अगर देखा जाए। लेकिन अगर रेफरेंस पॉइंट खुदा है, तो जाहिर है कि वो तमाम तमाम के तमाम वाकयात इंसान की जिंदगी में पहले से तयशुदा हैं, अल्लाह के इल्म में है। हमें ऐसा लगता है कि वो चेन ऑफ इवेंट्स बिल्कुल एक इत्तेफाकी चीज है। इस रास्ते में मैंने बारहा शायद इसका इजहार भी किया और आज फिर करता हूँ। आने की जो बुनियादी वजह बनी है, वो खुद मेरे स्टूडेंट्स रहे हैं। और मुझे याद है कि गालिबन 2012 या 13 की क्लास थी अमेरिका में, जिस मदरसे में मैं हूँ। और उस मदरसे में मैं अकीदे की मशहूर किताब शरह अकाइद नसफिया पढ़ा रहा था, और बिल्कुल इब्तदाई सफ़हात थे। और उस वक़्त जो पर्सपेक्टिव था एक पढ़ाने वाले का मेरा, वो ये था कि भई किसी तरीके से किताब में जो लिखा है, वो समझा दिया जाए। उसी की कोशिश भी की जा रही थी। लेकिन उनमें से 2-3 स्टूडेंट्स ऐसे थे कि जो गालिबन हाई स्कूल जिन्होंने अमेरिका में किया हुआ था, तो उन्होंने कुछ सवालात मुझसे पूछे। और मुझे लगा कि इन सवालात के जवाबात तलाश करने बहुत ज़रूरी हैं। जब वो सवालात बढ़ते गए, तो मैंने किताब बंद कर दी। मैंने कहा भाई, पहले तो इन सवालात के जवाबात आने ज़रूरी हैं। अब अगर हम अकीदा पढ़ रहे हैं और अकीदे से मुताल्लिक़, ईमानियात से मुताल्लिक़ इन सवाल के जवाब ही हमारे पास ना हो, तो फिर क्या फ़ायदा? तो वो किताब बंद करके मैंने दूसरी किताबें खोली और उन किताबों को मैंने पहले पढ़ाया, और उन तमाम सवालों के जवाबात अल्हम्दुलिल्लाह मिल गए। पहले मैंने खुद इन किताबों को समझा और यहाँ से इस सफ़र का आगाज़ हुआ। ज़ाहिर है कि एवोल्यूशन को हम तस्लीम नहीं करते हैं, बायोलॉजिकल या डार्विनियन एवोल्यूशन, लेकिन एवोल्यूशन इन नॉलेज, इसको हम बिल्कुल तस्लीम करते हैं कि इंसान के इल्म में मुसलसल तरक्की होती रहती है, बशर्ते कि वो मुताला करता रहे, पढ़ता रहे और इल्म से लगा रहे। खैर, यूँ वक़्त गुज़रता रहा, चंद साल गुज़र गए, यहाँ तक कि थैंक्स टू इंडियन मीडिया, ट्रिपल तलाक का इश्यू शुरू हुआ। ये गालिबन 2017 की बात है, और ऐसा लगा कि इंडियन टीवी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर सिवाय इसके कोई दूसरा मुद्दा था ही नहीं कि इस्लाम में फला बात गलत है, इस्लाम में फला चीज़ गलत है, फला मसला गलत है, ये खराब है, ये यूँ हुकूक नहीं दिए जाते, वगैरह वगैरह। और मैं उस वक़्त इन चीज़ों को इस पर यूट्यूब वगैरह पर जब देखता था, तो बहुत ज़्यादा ये एहसास दिल में पैदा होता था कि इसका, इन चीज़ों का जवाब दिया जाना चाहिए। लेकिन कौन दे? और दिल में फिर ये ख़्याल आया कि अगर मेरा ये एहसास है, तो फिर आगे बढ़कर जवाब दें। क्यों ये काम किसी दूसरे के ऊपर डाला जाए या किसी दूसरे से तवक्को की जाए, और कोई दूसरा अगर ना करे तो फिर उसको ब्लेम भी किया जाए। तो फिर हुआ ये कि
میں نے ایک ویڈیو بنائی اور یہ ویڈیو دراصل کسی مختلف نیوز چینلز کے اوپر جو اعتراضات تھے خصوصاً ٹرپل طلاق اور مسلم پرسنل لاء سے ریلیٹڈ، یہ ان کا جواب تھا، اور وہ بہت ہی ہمبل سیٹ اپ میں ایک ایسے کمرے میں کہ جہاں لائٹ بھی زیادہ صاف نہیں تھی، اچھی نہیں تھی، بہت زیادہ برائٹ روم نہیں تھا وہ، ویسے ہی میرے عام لیپ ٹاپ کے کیمرے کے اوپر، ابھی بھی کوئی بہت زیادہ ایڈوانس اکوپمنٹ میرے پاس نہیں ہے۔ تو خیر یہ سب ویڈیو ڈالی اور وہ فیس بک کے اوپر میں کافی لکھتا تھا، تو فیس بک پر ٹھیک ٹھاک فالوورز تھے، تو وہاں وہ الحمدللہ اہل علم کی پذیرائی ملی، اور غالباً وہ پہلی ویڈیو تھی کہ جس کے ویوز 50,000 تھے فیس بک پر، اور یوٹیوب پر بھی شاید 4-5 ہزار رہے ہوں گے۔ اس کے بعد دوسری ویڈیو ڈالی تو وہ بھی مشہور ہوئی اور لوگوں نے اس کو ایکسیپٹ کیا۔ یہ 2017 کی بات میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ پھر تقریباً 7 میں نے ویڈیوز ڈالی، ہر ہفتے ایک ویڈیو، اور یہاں سے شروع ہوا تھا سرجیکل اسٹرائک کا سفر، اور کنسسٹنسی کے ساتھ الحمدللہ چلتا رہا۔ شاید 10-15 ویڈیوز کے بعد ہم نے اس کو ٹاک شو کی شکل میں بدل دیا۔ شروع میں وہ کچھ علمی اس کی نوعیت رہی، اور آخر میں جیسے میں نے کہا کہ وہ ایک نیم سیاسی یا ملی سیاست کے کو ریفلیکٹ کرنے لگا۔ تو 70 ایپیسوڈز کے دوران، ان ایپیسوڈز کے دوران میں ہر سیٹرڈے کو فیس بک کے اوپر تفسیر بھی کرتا تھا، اور اس طریقے سے سورہ ناس سے لے کر سورہ نبا تک پوری تفسیر الحمدللہ وہ مکمل ہوئی جو فیس بک کے اوپر موجود ہے۔ ارادہ تو یہ تھا کہ اس سلسلے کو کنٹینیو کیا جائے، لیکن بہرحال اپنی ذاتی مصروفیات کی وجہ سے وہ سلسلہ رک گیا، اور ویڈیوز کا لائیو فیس بک لائیو Q&A کا سلسلہ چلتا رہا۔ تو یہ جو آپ 100 ایپیسوڈز دیکھ رہے ہیں، ان میں وہ فیس بک کے جو لائیو Q&A ہیں وہ شامل نہیں ہیں۔ 2019 کا میں پینڈیمک آیا، اور اس وقت پھر میں نے سوچا کہ آرمین نوابی کی ایک کتاب ہے، اس کو پڑھایا جائے اور اس کا جواب دیا جائے۔ تو تقریباً اس کے بھی کوئی 17-18 ایپیسوڈز فیس بک پر اور یوٹیوب پر آئے۔ پھر یعنی ہر ہفتے 2 ہفتے میں لائیو چلتا رہا، وہ بھی تقریباً 50-60 ایپیسوڈز ہیں، یہاں تک کہ 2020 کے آخر میں پھر ہم نے تحافظ الملاحدہ کورس کا اعلان کیا، اور الحمدللہ اس کورس کو پذیرائی ملی، اور کافی لوگوں نے اس میں حصہ لیا۔ ارادہ یہ تھا کہ 2 سال اس کو پڑھایا جائے گا، لیکن وہ 3 سال کا عرصہ لگا اس کو ختم کرنے میں، اور ان 3 سالوں میں میں نے کافی وقت خود اپنی اپ برنگنگ یعنی خود اپنی علمی تربیت کے اوپر لگایا، کیونکہ بہت سے وہ موضوعات تھے کہ جن کو میں نے کبھی پڑھا نہیں تھا۔ اب ایسے موضوعات کو اگر پڑھانا ہو جن کو آپ نے خود نہ پڑھا ہو، تو پھر ظاہر ہے کہ آپ کو کتنا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے اس کی توفیق دی، اور یوں 3 سال کا عرصہ گزرا، اور بنیادی وجہ یہ تھی کہ اس امت کو کچھ ایسے افراد مل جائیں کہ جو ان موضوعات سے دلچسپی رکھتے ہوں، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے وہ دن بھی دکھایا، وہ کورس مکمل ہوا، اور بہت سے ایسے افراد اس کورس سے نکلے جو چاہے سوشل میڈیا کے اوپر آپ کو نظر نہ آ رہے ہوں، لیکن وہ اپنے اپنے میدان میں کام کر رہے ہیں۔ ابھی ایک صاحب کا کچھ دنوں پہلے میرے پاس میسج آیا کویت سے، اور وہ ہمارے اس کورس کے ہی پڑھے ہوئے ہیں، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ پڑھ تو لیا تھا، لیکن کبھی اس کے اپلیکیشن کی توفیق مجھے نہیں ملی تھی، یعنی کہ ایسا موقع نہیں آیا تھا۔ یہاں تک کہ کسی شخص نے ان کو فون کیا اپنے کسی دوست کے بارے میں کہ وہ شکوک و شبہات کا شکار ہے اور اسلام کے اوپر اعتراضات کر رہا ہے۔ تو ان صاحب نے ان سے ملاقات کی، اور کھڑے کھڑے مغرب کے بعد کہ وہ ملاقات ہوئی کسی میدان میں، اور 1-1.5 گھنٹہ گفتگو ہوئی، اور اس شخص نے وہیں توبہ کر لی، اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ آپ سے اگر ملاقات نہ ہوتی تو میرا اب انڈیا جانے کا ارادہ تھا ہفتے 2 ہفتے میں، اور انہوں نے اپنی ڈائری دکھائی کہ یہ سارے اعتراضات ہیں اسلام کے خلاف جو میں نے مرتدوں کے چینل سے لیے ہیں، اور میرا ارادہ یہ تھا کہ میں اپنے گاؤں یا قصبے میں جاؤں گا، اور وہاں نوجوانوں کو میں اسلام کی حقیقت بتاؤں گا اس کے اعتبار سے، اور ان کو میں اسلام سے ہٹاؤں گا۔ لیکن آج آپ سے ملاقات ہو گئی، اور اللہ تعالیٰ نے واپسی کی توفیق دی۔ تو ان صاحب نے بہت ہی اپنے جذبات اور اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے مجھے وائس میسج بھیجا کہ میں نے جو کچھ دلائل دیے تھے
یہ دلائل دراصل اسی پروگرام سے میں نے سیکھے تھے، جس پروگرام میں آپ نے یہ رد الحاد کا درس ہمیں دیا تھا. تو یہ الحمدللہ اس طرح کے افراد کچھ پیدا ہوئے ہیں. ابھی کام بہت باقی ہے. یہ لائیو اسٹریمز تو اس لیے ہوتی ہیں تاکہ لوگوں کو اندازہ ہو کہ مسلمان علماء بانجھ نہیں ہیں علمی اعتبار سے، اور اگر سارے علماء یوٹیوب پر نہیں آتے اور انٹریکٹیو سیشن نہیں کرتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس علم کی اور نالج کی کمی ہے. ہر ایک کی اپنی ترجیحات اور پریفرنسز ہیں. اللہ تعالیٰ نے اگر یہ توفیق ہمیں دی ہے کہ ہم ایک عرصے سے یہ کام کر رہے ہیں اور اس میدان میں الحمدللہ لوگوں کو اندازہ ہو گیا ہے کہ بھئی اگر کوئی اعتراض ہے اسلام کے اوپر تو یہاں جانا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی توفیق ہے. لیکن یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ دوسرے علماء یہ کام کر نہیں سکتے، بس ہر ایک کی اپنی ترجیحات ہوتی ہیں. ہم نے اس میدان کو چنا ہے. تو کام ابھی بہت باقی ہے، اور انٹرنل اور ایکسٹرنل. یہ کام تو ایکسٹرنل ہے جو دنیا کے سامنے ہے. انٹرنل کام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایسے افراد کو، ایسے لوگوں کو ٹرین کر دیں. تو ماشاء اللہ بہت سے افراد ٹرین ہوئے اور آگے بھی یہ سلسلہ جاری رہے گا آپ حضرات کی دعاؤں کے ساتھ. تو یہ ہماری اس موضوع کے اوپر جو علمی سفر ہے اس کی مختصر سی روداد ہے. یہ بات بالکل صحیح ہے مفتی عبداللہ منہاج نے کہی کہ سفر کا جب انسان آغاز کرتا ہے تو اس وقت بہت ہی ہمبل سٹارٹ ہوتا ہے. بالکل شروع میں چند لوگ ہوتے ہیں، اور اکثر لوگ جب کسی دوسرے سے امپریس ہو کر کوئی کام کرتے ہیں تو ان کے ذہن میں اس کا وہ دور ہوتا ہے کہ جس دور میں وہ آدمی امپریسو ہو چکا ہے، یعنی وہ ایک نام بن چکا. اب اگر آپ مثلاً مقرر بننا چاہتے ہیں اور آپ یہ سوچیں کہ بھائی مجھے جو ہے بہت زبردست تقریر کرنی ہے، اور سیدھا آپ اپنا آئیڈیل بنا لیں مولانا طارق جمیل صاحب کو یا کسی اور مقرر کو، اور دیکھیں کہ بھائی مولانا طارق جمیل صاحب تو بہت کامیاب آدمی ہے، ان کے پیچھے دنیا چل رہی ہے، تو میں ان جیسی تقریر کروں گا، تو آپ کبھی ان جیسی تقریر نہیں کر پائیں گے. آپ کو اپنی شخصیت اور اپنی شناخت بنانی ہے، اور اس میدان کا انتخاب کرنا ہے کہ جس میدان میں ضرورت ہے. اگر آپ ایسا کریں گے تو ہو سکتا ہے کہ شروع میں آپ کو کوئی زیادہ افراد نہ سنیں یا آپ کی طرف زیادہ توجہ نہ ہو. اولاً تو توجہ کی طلب ہونی نہیں چاہیے، لوگوں کی توجہ کی طلب، اللہ کی توجہ کی طلب ہونی چاہیے. اور جس دن وہ توجہ مل گئی تو پھر لوگوں کی توجہ خود بخود آئے گی. تو یہ ایک بنیادی چیز ہے. رد الحاد کے اوپر آج کل بہت سے نوجوان کام کرنا چاہتے ہیں. ہمارے پاس مختلف موقعوں پر میسیجز بھی آتے رہتے ہیں کہ آپ کی طرح کام کرنا ہے رد الحاد کے اوپر، اور بتائیے کہ کیسے کریں، بتائیے کہ کہاں سے شروعات کریں. دیکھیں جب آپ یہ پوچھتے ہیں نا کسی سے کہ مجھے رد الحاد پر کام کرنا ہے لیکن مجھے پتہ نہیں ہے کہ کام میں کیسے کروں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ابھی آپ کو سیکھنا چاہیے. جب آپ سیکھ لیں گے تو کام کے راستے خود ہی بخود کھل جائیں گے. ہوتا کیا ہے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اچھا فلاں کی جو ویڈیو ہے وہ بہت چل رہی ہے، چلو میں بھی ویڈیو بناتا ہوں، اسی طرح سیکھوں گا. آپ اس طرح سیکھیں گے نہیں، بلکہ آپ جہالت کی دلدل میں گرتے رہیں گے. تو پہلے اپنے آپ کو علمی طور پر مضبوط کر لیجئے، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ خود ہی کام لے لے گا، راستے نکال دے گا. تو یہ چند چیزیں ہیں آج کا جو موقع ہے اس کی مناسبت سے. تو میں آپ سب حضرات سے گزارش یہی کروں گا کہ یہ دعا کرتے رہیں کہ یہ سلسلہ چلتا رہے، اور اسی طریقے سے علمی افادے اور استفادے کا سلسلہ جاری رہے. لوگ ہمارے پاس آئیں، ہم سے گفتگو کریں. میں کوشش کرتا ہوں ہمیشہ کہ جب ان حضرات سے، چاہے وہ غیر مسلم ہوں، گفتگو ہو تو بہت ہی سلیقے کے ساتھ اور علمی انداز سے ہو. اس میں کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کو ذلیل اور خوار نہ کیا جائے. یہ ہماری کوشش ہوتی ہے. بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لا علاج مریض آ جاتے ہیں تو ہماری آوازیں بلند ہو جاتی ہیں، اور میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ ہماری آواز کا زیر و بم، ہماری آواز کا بلند ہونا یا اس کا پست ہونا، یہ سامنے والے کا لہجہ طے کرتا ہے. تو اگر سامنے والا شائستگی کے ساتھ ہم سے گفتگو کرتا ہے تو ہم بھی پھر شائستگی کا جو اعلیٰ ترین پیمانہ ہے اس کو اختیار کرتے ہیں اور اس کو عزت دیتے ہیں. لیکن اگر سامنے والا اپنی غلط نیت سے ہماری اس ٹیم میں آتا ہے اور اس کا مقصد کوئی علمی گفتگو کرنا نہیں ہوتا، کوئی ڈائلاگ نہیں ہوتا، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ آئے اور سامنے موکری کرے یا گالیاں دے یا تانے کسے، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا علاج بھی پھر کچھ نہ کچھ کرنا پڑتا ہے. تو بعض مرتبہ آپ ہمیں دیکھتے ہوں گے کہ ہم نے کسی کو
اس طریقے سے اس کے ساتھ پیش نہیں آئے تو اس کی وجہ وہ خود ہے. اور اس کے باوجود بھی امپروومنٹ کے لیے ہم ہمیشہ تیار رہتے ہیں. میرے پاس اکثر کامنٹس آتے ہیں کہ نہیں آپ کو یہ یوں نہیں کہنا چاہیے تھا, تو میں فوراً اس پر توجہ دیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ آئندہ اس سے احتراز کیا جائے, اس سے اجتناب کیا جائے, اس کو اوائڈ کیا جائے. ایک انسان اپنے آپ کو کبھی پرفیکٹ نہ سمجھے. ہوتا یہی ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو پرفیکٹ سمجھنے لگتے ہیں تو وہیں سے آپ کے زوال کا سفر شروع ہو جاتا ہے, چونکہ پرفیکشن کے بعد انسانی دنیا میں, یہ جو دنیا ہے یہاں پرفیکشن کے بعد زوال ہے. کوئی بھی چیز اوپر پہنچتی ہے تو پھر اس کو نیچے ہی گرنا ہے. تو آپ اگر اپنے آپ کو پرفیکشن پر کبھی نہ لے کر جائیں اور امپروومنٹ کے لیے آپ ہمیشہ اپنے آپ کو کھلا رکھیں تو انشاءاللہ آپ کا سفر جاری رہے گا, آپ کسی بھی میدان میں ہو. تو بس یہی چند باتیں ہیں